مسلمان عورتوں، فاطمۃ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا، تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی۔ اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا، خالہ کی گود میں کھیلے گا، نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نعام مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے، تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں۔ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، وہ فاطمۃ الزہرا کا خون اور وہ بدصورت ایمان کی، جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمۃ الزہرا کے پاک خون نے جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھنگ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا، اور فاطمۃ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے۔ ہو آل نبی اور کام یہ، اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو۔ چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں، شاہ صاحب ہوں گے الٹا تھا بالکل۔ کون ہے
ننگا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے دوسروں کو پہناتا ہے، سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا۔ تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر اکرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرام فرمایا۔ حضرت عمر کے دربار میں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت آیا، 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1,000 دیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نے باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1,000 ملے۔ فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا، تیرا ابا کون ہے، ان کا ابا کون ہے، اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا۔ علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، فاقہ مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا، مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ٹھہر گئے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں۔ سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے، تم جاؤ حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام شہر نے بیعت کر لی۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے۔ اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی۔ ادھر جب سارا کوفہ بیعت کر چکا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا، جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی۔ واہ کلمہ پڑھنے والوں، واہ مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا۔ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا، عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا، مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام
اسلام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے. آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں. آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے. آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا. رات کا وقت آ پہنچا. مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے. اندھیرا ہے. ایک گلی سے گزر رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں. مسلم ابن عقیل میرا نام ہے. حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے. کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی. ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے. تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی. پکڑو جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا. اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اولاد مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ. کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتہ چل گیا. ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور رستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے. ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا. تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے. بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آ کے لڑا ہے. یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی، سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے. مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں. خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں. پتہ چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے. خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں. ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی. خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا. تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے. تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی. اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر. زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے. ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا. گرفتار کر لیے گئے.
ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت مل گیا, آ جاؤ بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں, راستہ بالکل صاف ہے. حسین چلے, بال بچہ ساتھ ہے, لوگ بھی ساتھ ہیں. راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ فرمانے لگے, لوگوں میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے, جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ, اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ, جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں, چلے جاؤ. کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے, مختصر سا قافلہ ہے. بالآخر ایک میدان میں پہنچا, ہر نمودار ہوا, کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا. سیدنا حسین نے نماز پڑھی, دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے, اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو, ہمارا اللہ مالک ہے, مسلمان کی نماز قضا نہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, اور زیادہ کمک آ گئی, فوج آ گئی, لشکر آ گیا, گھیرے میں لیا ہوا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, اور لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں. او لوگوں میں فاطمۃ الزہرا کا لگتے جگر ہوں, او لوگوں میں شیر خدا کا فرزند ہوں, میرا حسب نسب پہچانو, میں نبی کی گود میں کھیلنے والا, نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا, نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا. او لوگوں میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو. اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, او لوگوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی, ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا, میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا, میں نے شراب کبھی نہ پی. او لوگوں کیا وجہ ہے, تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری خطا بتاؤ, میرا قصور بتاؤ, میری گناہ بتاؤ, کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں, تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو. فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو, میری یزید سے ملاقات کرا دو, یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو, میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا, میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں, یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو. وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے, وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے, یہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا, پھر تو اپنا کام نہ بنا. درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا, گھر والوں کو تلقین کی, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو, استقامت پکڑو. او لوگوں تم کیا سوچ رہے ہو, میں حسین صابر ہوں, میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں, استقامت میرے ہاتھ میں ہے, میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے, میری رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون ہے, میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے. تم میری ساتھ بات چیت کرو, مجھے ڈرا نہیں سکتے, مجھے دھمکا نہیں سکتے, مجھے مرعوب نہیں کر سکتے, تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے. تم ہوتے کون ہو؟
वालों ने इसी तरह किया है। हर दौर में हुकूमत के नशे में अल्लाह वालों को आके मारा है, तंग किया है। उस तरफ देखता हूं इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से आ रहा है, उस तरफ निगाह उठी अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा जेल से निकल रहा है। इधर देखता हूं अहमद बिन हंबल की पीठ पे कोड़े पड़ रहे हैं, उधर देखता हूं इमाम मालिक को मदीने की गलियों में घसीटा जा रहा है। थोड़ी सी पीछे को मैंने नजर हटाई, उस्मान का जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा है, पत्थरों की बारिश हो रही है। क्या नहीं किया कलमा पढ़ने वालों ने, किस वक्त बाद आए। और मेरा यकीन है हर दौर में यजीदियत भी रहेगी, हुसैनियत भी रहेगी। हुसैन के रूहानी फर्जंद भी जिंदा है, यजीद के भी रूहानी फर्जंद भी जिंदा है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि ये बात नहीं आते और ऐसे ऐसे खुतबे दिए, खुदा खुतबा देते आसमान फट जाता, पहाड़ों को खुतबा देते पिघल गए होते, दरियाओं को खुतबा देते दरिया रुख बदल देते, मगर कलमा पढ़ने वाले सामने खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए। इनाम के लालच में, दौलत की लालच में चूर चूर नशे में खड़े। किसी ने देखा हजरत हुर अपने घोड़े पे सर झुकाए हुए कुछ सोच रहे हैं। किसी ने पूछा हुर क्या सोच रहे हो? फरमाने लगे जन्नत दोजख का इंतखाब कर रहा, छाट रहा हूं जन्नत किधर है, जहन्नुम किधर है। कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया सांस लिया कि हाँ, हुसैन के कदमों में पहुंचा और कहने लगा अल्लाह वाले और फातिमा ज़हरा के बेटे माफ कर दे। हुसैन के साथ होकर हुर ने कुर्बानी दी। एक औरत और उसका बेटा दूर से गुजर रहे हैं, मैदान करबला से दूर से गुजर रहे हैं। दोनों मां बेटों ने शोर की आवाज सुनी। मां कहने लगी बेटा देख के तो आओ शोर कैसा है। बेटा गया और आके कहने लगा अम्मा खानदान नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, गुलशने मोहम्मद को बुझा दिया लोगों ने, छुरे चला रहे आले नबी के खानदान से। वो मां भी मां थी, कहने लगी तवज्जो करना बेटा, मैंने तुझे हलाल का जना, हलाल का दूध पिलाया, हलाल की रोटी खिलाई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पे जुल्म देखकर मुझे बताने कैसे आ गया, वहीं क्यों नहीं मरा? उनके साथ होकर वहीं क्यों नहीं मर गया? कहने लगा अम्मा बताने आया हूं, जाने का इरादा वहीं है। बेटा आगे आगे, अम्मा पीछे पीछे मैदान करबला में आ पहुंचे। उसने हुसैन के साथी बनकर के आगे जिहाद किया, लड़ाई की। उधर सर काटा मुखालिफिन ने, उधर मां ने कबूलियत की दुआ मांगने के लिए झोली फैला दी। इत्तेफाक की बात है, इधर सर काट के फेंका, उधर मां की झोली में जाके पड़ा। चूमती नहीं, चाटती नहीं, बोसा नहीं देती, रोती नहीं, मातम नहीं करती, कपड़े नहीं फाड़ती, सर को उठा कर मैदान में फेंकती है। कहने लगी अल्लाह की राह में देने के बाद हम वापस नहीं लिया करते। मैं वापस लूंगी। गरम है मैदान, सारा खानदान कुरान करीम की तिलावत में मशगूल है। सैयदा ज़ैनब बेसब्री नहीं थी, सैयदा सकीना बेसब्री नहीं थी, सैयदा सुगरा बेसब्री नहीं थी, नमाज में मशगूल है। बाबे ने सबक दिया इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। हुसैन ने बहन को सबक दिया, सबर करना, इस्तिकामत पकड़ना अपने खानदान का झंडा है, अपने खानदान का तुर्रा इम्तियाज है। सबर करना अपने खानदान का विरसा है। नबी के खानदान को सबर विरसे में मिला है। नबी के खानदान की किसी खातून ने कपड़े नहीं फाड़े।
3 دن گزر گئے، پانی نہیں، معصوم بچے بھی پانی کو تڑپ رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچے کو اٹھایا اور آواز دیا، لوگوں ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا، 2 گھونٹ پانی دے دو۔ دشمن کی طرف سے تیر آیا، بچے کے حلق میں سے گزر گیا، خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینکی اور دعا کی، الہی دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بل گئی۔ قاسم بن حسن شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، سارا خاندان ڈھیر ہو گیا۔ فاطمہ کے بیٹے تو کتنا صبر والا ہے، خدا کی قسم نگاہ نبوت نے تجھے ایسا رنگا، ایک طرف سارا خاندان ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک طرف حسین کہتا آؤ باطل کے سامنے تم مجھے اب بھی نہیں جھکا سکتے۔ ظالموں نے خیمے کی طرف گھوڑوں کے رخ موڑے، سیدنا حسین چلائے، فرمایا لوگوں ادھر نہ جاؤ، فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، نبی کے خاندان کی مستورات نماز میں مشغول ہے، اپنے خیمے ادھر گھوڑے نہ لے جاؤ، ابھی سانس آ رہا ہے، میں غیرت والی ماں کا غیور بیٹا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا حسین کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے 70-80 کے قریب زخم تھے جو سر سے پیر تک حسین کے بدن پہ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے۔ استقامت کا پہاڑ ہے حسین۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ 3 جملے توجہ سے سنو۔ سیدنا حسین نے بد دعا دے دی، اخیر میں 3 بد دعائیں کر دی حسین نے اخیر میں، الہی میں قرآن کا حافظ اور عالم ہوں، میرے قرآن کی بے ادبی کی، جتنے بھی میرے مارنے والے ہیں ان میں قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے۔ دوسری بد دعا فرما دی، الہی انہوں نے میری جماعت ختم کر دی، انہوں نے میری جماعت کو مکا دیا، اے میرے پروردگار قیامت تک ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ تیسری بد دعا یہ کر دی، الہی انہوں نے ہمیں پانی کی بوند نہ دی، قیامت میں حوض کوثر کا پانی ان کو نہ ملے۔ حسین آخری وقت میں بھی نماز کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرتا، شریف خاندان کا شریف بیٹا، بہادر بیٹا، اسی کو کہتا ہے کہ لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ حسین تیرا کتنا بڑا مرتبہ ہے، نماز کا کتنا پابند ہے، جو حسینی ہوگا کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا، جو حسین کا دشمن ہوگا نماز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو،
علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. آج تو قرآن پڑھے گا حلوے کی پلیٹ پہ، وہ قرآن پڑھے گا بتاشوں پہ، فلانا قرآن پڑھے گا ریوڑیوں پہ، فلانا قرآن پڑھے گا جلیبی اور برفیوں پہ. خدا کی قسم حسین نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پہ. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. عمر گزر گئی، حسین کی نیاز کھاتے کھاتے کبھی سر دینا تو سیکھ. ساری عمر گزر گئی. آتا نا ہر فقیر نظر اللہ نیاز حسین. عمر گزر گئی نیاز کھاتے کھاتے، کبھی سر دینا تو سیکھ، کبھی خاندان دینا تو سیکھ. قربانی تو کیا خاندان کی دے گا، تم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا پسند نہیں کرتے. حسین نے قرآن پڑھا، کہتا سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. قرآن پڑھنا حسین سے سیکھ. جگہ بتائے گا حسین کہ قرآن پڑھنے کی جگہ کہاں ہے. حسین سجدے میں جاتا ہے، تیمم کرتا ہے، آخری نماز ادا کرتا ہے. حسین کو معلوم ہے کہ میں نے حکمرانوں کے سامنے، گورنروں کے سامنے، بڑے بڑے کلمہ گوؤں کے سامنے، میں وزیروں کے، سفیروں کے، امیروں کے، میں تمام لوگوں کو ٹھکراتا ہوں، اس لیے کہ شرافت میں یکتا تھا، لیاقت میں یکتا تھا، امانت میں یکتا تھا، شہادت میں یکتا تھا، جوانی اور بہادری میں، شجاعت میں یکتا تھا. حسین کہتا ہے میں اس دنیا کو تمام اپنا گھر دے کر، پائے استحقار سے ٹھکرا کر یہ ثابت کرتا ہوں کہ میرا سر صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں. حسین اعلان کرتا ہو پوری دنیا کی طاقت آ کر آزماؤ فاطمہ کے لگتے جگر کو. مجھے آزما کے دیکھو، اس سر کی قیمت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تم چائے کی پیالی پی پی کر کے ووٹ دینے والوں، مرغے کھا کر ووٹ دینے والوں، حسین سے تعلیم حاصل کرو. ووٹ کی قیمت حسین سے پوچھ. خاندان ذبح کرا لیا مگر ووٹ نہ دیا، اپنے ٹکڑے تو کرا لیے مگر ووٹ نہ دیا. فرمایا آؤ بات کرو، سمجھو یا سمجھاؤ. زبردستی جاؤ، میں علی مرتضیٰ، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. اگر آج میں جھک گیا، کل نانا کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا. سر تن سے الگ کر دیا گیا، سر سجدے میں کٹایا حسین نے. حسین کے نزدیک سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے. ایسا سجدہ کیا، کہتا اٹھا سر سجدے سے کچھ ایسی ماحولیت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی، آغوش خنجر میں قیامت تو آ جائے گی، مگر حسین کا سر سجدے سے آج تک نہیں اٹھا. سر لے کر کے ظالم لوگ چلے، مستورات کو اونٹوں پہ ڈال لیا، بے ادبی کی بدبختوں نے. جلوس بنا کر بازار میں چلے، نیزے پہ حسین کے سر کو لٹکا لیا. سیدہ زینب کو بٹھایا، سکینہ صغرا تمام خواتین کو ڈال رکھا، بٹھا رکھا ہے. امام زین العابدین بیمار ہے، بچے ہیں، بچ گئے. یہ جلوس مسجد کے پاس سے گزرنے لگا، خود ہی مارا اور خود ہی جلوس ترتیب دیا. انہوں نے تو فتح کا جشن منایا تھا، ہم فتح کر کے آئے ہیں، یہ دیکھو ان کی عورتوں کو ہم بعد میں پکڑ کے لائے ہیں.
دمشق کے بازار سے خاتون جنت کا لگتے جگر کا سر گزر رہا ہے، کالی کملی والے کی نواسیاں گزر رہی ہیں۔ سرکاری ملازم کا تو کیا کہنا، سرکاری ملا بھی بڑا خراب ہوتا ہے۔ یہ سرکاری ملا ہوتا ہے نا، اس کا درجہ 60 سے کم نہیں۔ ہاں، ملا کی کھوپڑی میں کھجلی اٹھی، سرکاری مال کھاتا تھا نا۔ ہاں، یہ سرکاری مال چین نہیں لینے دیتا آدمی کو۔ ہمیں کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں نا بات آپ کی ٹھیک ہے جی، مگر یوں سوچا کرو، مگر کیا بھائی، جب بات میری ٹھیک ہے پھر تم نے مرنا